میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، منڈ بھی اور ناچیں بھی اور گائیں بھی اور یہ ہے کامیڈین مفتی طارق مسعود۔ جو بھی کرنا ہے کرو، غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں، تاکہ وہ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد وسیم۔ مفتی طارق مسعود جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، صرف یہی نہیں، یہ اپنے لطیفوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ محرم ہو یا ربیع اول، یہ اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، کسی دوسرے کے عقیدے کا مذاق اڑانے کے لیے کئی بار یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ نہ ہی تو یہ نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور نہ ہی غم حسین میں شریک ہوتے ہیں، شریک تو بہت دور کی بات، غم حسین کا ذکر تک نہیں کرتے۔ یہ کسی کے عقیدے کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے اپنے عقیدے پہ تھوڑی سی توجہ دے دو۔ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی دکھا دیا تھا کہ کیسے محرم اور ربیع اول میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ناچ گانا بول کے کیسے انہوں نے مذاق بنایا۔ اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں انہوں نے خود ہی اپنے عقیدے کا مذاق بنایا۔ ایک صاحب کہنے لگے، بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آگے ہے تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے، پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہے ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں۔ یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں۔ سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے، اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں۔ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے۔ ایک بات پہ ٹکو۔ ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کیسے اس نے کہا کہ ربیع اول اور محرم میں ناچ گانا ہوتا ہے، یا اور غیر مسلم یہ ناچ گانا دیکھ کے وہ اسلام کی طرف کیا مائل ہوگا؟ محرم میں غم حسین منایا جاتا ہے اور غم حسین اس کو ناچ گانا لگتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے عالم دین کو۔ ان کو دوسرے کے عقیدے کی غلطیاں تو نظر آ گئی لیکن اپنے عقیدے کی جاہلانہ باتیں ان کو نظر نہیں آئی۔ ان کے عقیدے کے بارے میں اگر غیر مسلم کو پتہ چل جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا نا کہ ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ بالکل برابر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر شوہر 2 سال بھی بیوی سے دور رہے، اس کو ایک بار بھی نہ ملے اور بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ باپ کا ہوگا، یعنی کہ حلال ہوگا۔ وہ غیر مسلم یہی سوچے گا نا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہمارے ہاں شادی سے پہلے بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہوا نا پھر تو۔ ان جیسے عالموں کو کتابوں میں کچھ بھی لکھ کے دے دو، بس پھر یہ بولتے چلے جائیں گے طوطے کی طرح۔ بے شک کتاب میں کچھ بھی الٹا پلٹا لکھا ہو لیکن یہ لوگ بنا سوچے سمجھے بس بولتے چلے جاتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو اس جاہلانہ عقیدے میں پھنسا دیتے ہیں۔ اب جو بھی ان کا فالوور ہوگا، اگر اس کی بیوی 2 سال تک اپنے شوہر سے ملے ہی نہ اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جب شوہر اپنی بیوی سے پوچھے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں تو تم سے ملا ہی نہیں، تو وہ بیوی کیا کرے گی؟ وہ بیوی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ چلا دے گی اور اپنے شوہر کو دکھا دے گی اور ان کا شوہر کانا ہو جائے گا۔ شوہر جب بیوی سے پوچھے گا ثبوت کیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو بیوی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ لازمی دکھائے گی کہ یہ دیکھیں ثبوت آپ کے سامنے ہے،
اور وہ شور جو فالوور ہے طارق مسعود صاحب کا، وہ بیچارہ کیا کرے گا، مجبور ہو جائے گا۔ ان کے اس بیان نے عورتوں کو ناجائز کام کرنے کا بالکل آسان اور فری ٹکٹ دے دیا ہے، اور ان کا یہ بیان اگر کوئی عورت سن لے تو وہ تو یہی سوچے گی نا کہ اگر میرے کسی ناجائز کام کی وجہ سے بچہ پیدا ہو بھی گیا تو وہ بچہ میں اپنے شوہر کو بولیں گی کہ تمہارے یہ تم ہی اس کے باپ ہو، کیونکہ ہماری وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس بات کی دلیل مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں۔ یہ لوگ نبیوں کے معجزات ہر انسان پر لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بی بی مریم کے ہاں جب ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تو بی بی مریم نے اس سے کہا کہ مجھے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، میرے کو تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو اس پہ اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا، اور ایک معجزہ وہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوئے، ہر چلتے پھرتے ایرے گیرے انسان کے ساتھ معجزات نہیں ہوا کرتے، اور وہ بھی اس طرح کی معجزات ناممکن سی بات ہے۔ جو بات ہمارے عقل میں نہیں آتی اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ ہمارا مقصد آپ کی دل آزاری کرنے کا بالکل نہیں ہے، ہم بس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم یہ بیان سن رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، مفتی طارق مسعود نے جو یہ بیان دیا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ میں مفتی طارق مسعود سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بس، اگر ان کا یہ عقیدہ کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا یا اسلام کا مذاق بنائے گا، بس اتنا بتا دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔